السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ اگرچہ ملک کے اندر ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر درجہ حرارت مسلسل اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نواز اپنے بیانیے کے ساتھ آگے چل رہی ہے، جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ قومی اداروں پر تنقید کا بھی ایک تاثر مل رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں ناظرین تو حکومت اس بیانیے کو لے کے پی ڈی ایم اور بالخصوص نون لیگ پہ دشمن ملک کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے ناظرین۔ بیان آتے ہیں اس طرف سے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے پھر جواب آتا ہے، اور اس سے کہیں تگڑا جواب آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران جو عوام کے اصل مسائل ہیں، کیا ان کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا پاکستان کی جو مین سٹریم جماعتیں ہیں اس کے خلاف پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اعظم اور مسلم لیگ نواز کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بسر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو اگین بار ہوتی ہے وہ بیانیے کی ہوتی ہے۔ سر، لگتا یہ ہے کہ اس حکومت نے، اس پارٹی نے، تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بیانیہ آپ کو خود پہنچا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے بلوچستان سے۔ جنرل قادر صاحب آپ سے جدا ہونے جا رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی ہیں کہ جو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ بڑا ہی سخت ہے اور اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ کیا کہیں گے سر، کیوں اتنا آپ ہارش جا رہے ہیں؟ اس کو بیانیے سے اختلاف ہے، اپنا راستہ ڈھونڈ لے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، اس کی کم از کم پی ایم ایل این کی سیاست میں جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جگہ ہے۔ اور آپ کے خیال میں ان کا پارٹی سے الگ ہونا بنیادی طور پہ بیانیے کے بنیاد پہ ہے، کوئی ذاتی وجوہات جو قادر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ان کی بات نہیں، ان کا بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بیانیہ تو پچھلے 2.5 سال سے چل رہا ہے۔ جنرل قادر صاحب میرے پرانے دوست ہیں، میں ان کا عزت بھی کرتا ہوں۔ بات صرف اتنی تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 2.5 سال سے ملک کی سیاست میں نہیں ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہے، جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کا حصہ نہیں ہے، 2 جلسے ہو چکے ہیں گجرانوالہ میں، کراچی میں، وہاں تشریف نہیں لائے، تو میں ان کو یہاں دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ صحیح۔ تو میں نے کہا میں دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری بات تھی، اس پر ان کی ناراضگی ہے، وہ ناراضگی رکھنا ان کا ذاتی حق ہے، میں اسے اختلاف نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سیاست میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنا سیاسی سفر بدلنے کا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ صحیح ہے۔ تو لیکن اس کو کسی بیانیے سے منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کا خود کہنا پچھلے عرصے میں جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب اور ان کے بیانیے کے ساتھ چلے، تو لگتا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک مناسب تعداد ضرور ہے کہ جو بہرحال اس بیانیے کے ساتھ یا تو مجبوراً کھڑی ہے یا اس کو کھلے دل کے ساتھ ویلکم نہیں کر رہی، کیونکہ آپ یقینی طور پہ پارٹی کے ایک نائب صدر بھی ہیں، تو کچھ یقینی طور پہ فیڈ بیک آپ کو بھی تو آتا ہوگا نا سر؟ دیکھیں، جب آئین کا بیانیہ بھاری ہو جائے تو پھر ملک بڑی مشکل میں ہوتا ہے، یہی آج ہماری کیفیت ہے۔ یقیناً ایک بھاری بیانیہ ہے، لیکن آئین کی بات کرنا آج ہمارے ملک میں بھاری ہے، میڈیا کے لیے بھی بھاری ہے، سیاستدان کے لیے بھی بھاری ہے۔ اس کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی برداشت کر رہا ہے۔ جب ہم بات نہیں کریں گے تو بوجھ عام آدمی برداشت کرے گا، اور آج جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، جو مہنگائی ہے، یہ اسی بیانیے کی وجہ سے ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر یہ بیانیہ ہے بھی صحیح، اور اس ملک کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ لندن سے بیٹھ کے اداروں کو اور ان سے جڑے افراد کو حرف تنقید بنایا جائے؟ سر ضروری نہ کسی ادارے کو حرف تنقید بنایا گیا، نہ کسی شخص کو بنایا گیا۔ آپ وہ نشر کر دیں، 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے، اگر آپ جس گجرانوالہ جلسے کی تقریر کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی، نشر کر دیں، آپ دکھائیں لوگوں کو 1.25 گھنٹے میں کیا کہا گیا۔ میاں صاحب نے صرف اتنی بات کی کہ یہ ملک کے مسائل ہیں، آج عام آدمی پس رہا ہے، مہنگائی میں معیشت تباہ ہو گئی ہے، عدلیہ پر سوال ہیں، میڈیا آزاد نہیں ہے، پارلیمان چل نہیں رہا، تکلیف عوام کو ہے، ملک مشکل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ
2018 کا الیکشن کروانے والے ہیں. تو الیکشن کروانے والے سر کون تھے؟ یہ جو دیکھیں انہوں نے نام بھی لے لیے, وہی تو ہے نا, نام لیا باقاعدہ انہوں نے, آرمی چیف کا, DGI ISI کا نام لیا. سر آپ کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ بات یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی, اب نام لیے جا رہے ہیں. یہ اگر ہم ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے, ہم آئینی اداروں کی قدر نہیں کریں گے, تو پھر یہ چیزیں, اب جو چیزیں پہلے بند کمروں میں ہوتی تھیں اب ٹی وی پروگراموں میں ہوتی ہیں, جو نجی محفلوں میں بات کی جاتی تھی آج حرف عام ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور اس کا حل بڑا سیدھا ہے کہ ملک کو واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت بنائیں. یہ ہم سب پر لازم ہے. لیکن عباس صاحب انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو PDM میں جڑی جو باقی جماعتیں ان کی جب رہنماؤں سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ PDM کا وجود جو ہے اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 2018 کے الیکشن بڑے ہی فراڈ الیکشن تھے. یہ حکومت لائی گئی ہے, مسلط کی گئی ہے, الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے. کہیں بھی وہاں پہ اداروں کے حوالے سے نہ بات کی گئی ہے, نہ جوڈیشری کی بات کی گئی ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو PDM کا جو اوور آل بیانیہ ہے وہ کچھ اور ہے, بٹ اس کے اندر جو نون لیگ کا بیانیہ ہے بالخصوص میاں صاحب کا, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو کیا وجہات ہے؟ باقی لوگ آپ سے متفق نظر نہیں آتے. اب جب ان سے بات کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں, ہرگز ایسا نہیں کہ جس سے تاثر ملے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اداروں سے کوئی تصادم کی بات نہیں ہے, بٹ سر میاں صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے فوج ایک ادارہ ہے جو ملک کے لیے ضروری ترین ادارہ ہے, وہ محترم ہونا چاہیے. اگر فوج سیاست میں ملوث ہوگی فوج خود کمزور ہوتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے, پوری دنیا کا تجربہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن فیئر نہیں تھے. آج پاکستان کی تمام خرابیاں اسی الیکشن سے وابستہ ہیں. آج پاکستان کی تمام خرابیاں جو ہم نے ہائیبریڈ ماڈل بنایا اس سے وابستہ ہیں. یہ ماڈل ناکام ہو چکا ہے. لوگ, اور یہ ماڈل کس نے بنایا؟ جی یہ ماڈل کس نے بنایا؟ میں نے تو نہیں بنایا نا سر. آپ پھر آپ کہیں گے اداروں کی بات کر دی ہے, اشخاص کی بات. یار تو جب ہو رہی ہے تو سر کھل کے ہونی چاہیے. میں دیکھیں نا, مجھے تو بری ذمہ کر دیں نا, مجھے نکال دیں یہاں سے. صحیح. عمران خان صاحب اس کے نتیجے میں وہ بینیفیشری ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس وقت یہاں پر ایک انٹرم پرائم منسٹر تھے, ان سے پوچھ لیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اداروں کا اثر رہا ہے سیاست پر. 36 سال فوج نے براہ راست حکومت کی ہے, ایک روایات بن گئی ہیں. ہم پولیٹیکل نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ہم آئین سے باہر جاتے ہیں, یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب وہ مشکلات اکٹھی ہو کر تکلیف عوام کو ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اداروں کی بات نہیں ہے, اشخاص کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے تو پھر آئین کا احترام کریں. اگر آئین کا احترام نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, یہ بیانیہ لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب کا ہے, یہ بیانیہ یہاں پر ہر PDM کے آدمی کا ہے, یہ بیانیہ ہر پاکستانی کا ہے. صحیح. اور آپ کے خیال میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کے خیال میں کچھ اور ادارے بھی ہیں جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے, جو اپنے دائرے سے باہر نکل کے فنکشن کرتے رہے ہیں؟ اگر ہم بات کریں تو سر کھل کے کریں نا, تاکہ تاریخ کیسا بنے. بات اگر آپ نے کھل کے کرنی ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک ٹروتھ کمیشن اس ملک میں بنا دیں, یہ تمام حقائق وہاں رکھ دے. تاریخ کو روز روز بات کرنے سے, میں تاریخ کا ایک رخ جانتا ہوں جی, میں ایک مسئلے کا ایک رخ جانتا ہوں جی, بہت سے اور لوگ ہیں جو اس کے دوسرے رخ جانتے ہیں جی. ٹروتھ کمیشن میں ڈاکیومنٹ کر دیں, فیصلہ عوام کو کرنے دیں. کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے, کسی ادارے کی بات نہیں ہے, کسی شخصیت کی بات نہیں ہے, بات سچ تک پہنچنے کی ہوتی ہے. یہ سارا بات ہے. یہ چیزیں اس کا حصہ چھوڑ دیں. اب میں کہوں جی فلانا یہ کر گیا ہوگا, نہیں میں نے تو نہیں کیا, میں تو آئین کے مطابق کام کر رہا ہوں, یہ فلانا کر گیا, اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آج دیکھیں ہم کہاں پر ہیں, آج ہم مشکل میں ہیں. اس بات کا اگر اعتراف کریں گے کہ ہم مشکل میں ہیں, ملک مشکل میں ہے, عوام تکلیف میں ہے, اور یہ ہائیبریڈ ماڈل ناکام ہو چکا ہے, اس بات کا اعتراف کریں, آگے کی طرف دیکھیں کہ ہم نے ملک کو بہتر کیسے کرنا ہے. تو سر ایک پارلیمان کی دوسری بڑی جماعت ہے نون لیگ سر, تو ایک کو بل لے کے آ جائیں, وہاں پہ تحریک لے کے جائیں. سر پارلیمان کو تو یوز کریں نا, گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈالیں کہ آپ جو ٹروتھ کمیشن کی بات کر رہے ہیں یہ بات پارلیمان میں تو کی جا سکتی ہے. پارلیمان مفلوٹ ہو چکا ہے. اچھا, پارلیمان نہیں چلتا. اچھا, میں اگر اس پارلیمان کی حقیقت بھی آپ کو ٹروتھ کمیشن میں بتا سکوں گا. اچھا, میں اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں تو میں یہاں بغیر ڈرائیور کے آؤں شاید گھر ہی نہ پہنچ پاؤں. اچھا, اس رہنے دیں ان باتوں کو, میں یہ کہتا ہوں ان باتوں کو رہنے دیں.
آج جہاں پر صوبے کا آئی جی محفوظ نہ ہو، جہاں پر چادر چار دیواری کو تحفظ نہ ہو، جہاں پر میڈیا آزاد نہ ہو، جہاں جرنلسٹ آزاد نہ ہوں، جہاں ججوں کے کنڈکٹ پر سوال اٹھتے ہیں، جہاں پر ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جہاں نیب کو پولیٹیکل کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں معیشت تباہ ہو گئی ہے، جہاں پر آٹا 80 روپے کا پہنچ گیا، جہاں پر چینی 110 کی پہنچ گئی، بتانے والا کوئی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے ٹماٹر اندر۔ 250 روپے کلو ہو گئے سر جی ٹماٹر 250 روپے چلے دیکھیں، ٹماٹر ہو سکتا ہے سیزن میں وہ نہ آیا ہو، مال کم بنا ہو، یعنی ٹماٹر کم پروڈیوس ہو۔ سپلائی چین کا کوئی ایشو نہیں ہے سر، انبار لگا پڑا ہے بٹ قیمتوں پر چلی گئی ہے نا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر گورننس کا کمپلیٹ فیلئر ہے، تو اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ گورننس فیل ہو گئی ہے، یہ ہائیبرڈ ماڈل ناکام ہو گیا، اس کا اعتراف کریں، بات وہاں سے آگے چلے گی۔ صحیح، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو اٹھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عوض صاحب انفیکٹ آج پرائم منسٹر کی، بلکہ کل انہوں نے وہاں پہ بلدستان میں کہیں خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا ڈی جی ایس آئی کا نام لینا بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بندے بڑے ٹھیک لگائے ہیں، تبھی آپ کو بڑا پرابلم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسٹریٹجی کے پیچھے ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ایجنڈے کو آپ آ کے لے کے چل رہے ہیں، اور ساتھ میں جو آپ کا پہلا ایک طرح سے ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کہیں بند ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بلا لے۔ تو کیا آپ سر اس اسٹریٹجی کے ساتھ چلے، گیم پلان ہے کیا یہ جو بیانیہ لے کے آپ چل رہے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی، یہ روز یہی باتیں کرتے ہیں، ہم تو 2.25 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں۔ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کون سی کرپشن پکڑی ہے؟ اس وزیر اعظم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری 5 سال کی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں تھی، اس نے خود ثابت کیا ہے۔ ریفرنس تو بن رہے ہیں نا سر؟ سر ایک کیس بتا دیں نا مجھے، ایک کیس بتا دیں۔ ریفرنس تو بنتا ہے کہ پاکستان کے عوام 250 ارب چینی کی مد میں کیوں زیادہ دے چکے ہیں، ریفرنس بنتا ہے کہ 300 ارب ہم آٹے میں کیوں زیادہ دے چکے ہیں، ریفرنس تو بنتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ڈبل کیسے ہو گیا، 2 سال میں سرکولر ڈیٹ 1.2 کھرب اس میں ایڈ ہو گیا، اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ سرکولر ڈیٹ تو یہ بنتا ہے سابقہ معاہدے سر، وہ کہتے ہیں سابقہ معاہدے، نہیں معاہدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سابقہ معاہدے تھے تو پکڑ لیں۔ صحیح، ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ایل این جی کا، تو 10 سال کا معاہدہ ہے، پورا سال آپ کو 13.37 میں ایل این جی ملتی ہے، آج آپ 17% کی ایل این جی خرید رہے ہیں، اس کی کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ ایک ٹرمینل لگ سکتا ہے، لگ سکا ہے ابھی تک ایل این جی کا؟ تو سر پرائسز اوپر چلی گئی ہوں گی نا، کیا کری گورنمنٹ؟ تو پھر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا صحیح کہ جب آپ 2013 میں ہم کر رہے تھے اس وقت زمانہ اور تھا، آج زمانہ اور ہے۔ آپ حکومت جب بات کرتی ہے اس کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اس کی بات میں دلیل ہونی چاہیے۔ صحیح، جب دلیل ختم ہو جائے پھر اب یہ باتیں کرتے ہیں فلانا انڈیا کا ایجنٹ ہے، فلانا یہ کر گیا، اور ماشاءاللہ پرائم صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو ہی ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایاز صادق صاحب کی گفتگو کے اوپر شادیانے تو وجہ ہے سر انڈیا میں، یہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ ایک بند کمرے اجلاس کی باتیں اتنا اوپنلی کرنا، پھر اس میں بھی لگ یہ رہا تھا کہ ملک کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ایاز صادق صاحب کو سزا دی جائے، اچھا بالکل سزا دی جائے، لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ سر انڈیا جو باتیں نہیں کہنی تھی وہ کہیں کہ یہ جرم نہیں ہے آپ کے خیال؟ کوئی کون سی بات؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات، مجھے آپ بتا دیں کون سا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ؟ سر دیکھیں ایک نیریٹو، میں کہہ رہا ہوں نا، جی جی ایک کمیشن مقرر کیا جائے، اچھا حالانکہ پارلیمان میں امیونٹی ہوتی ہے، صحیح، پھر بھی آپ ایک کمیشن مقرر کریں۔ ایاز صادق صاحب ذمہ دار آدمی ہیں، جو تقاریر اس سے پہلے فارن منسٹر صاحب نے کی، 3 اور وزراء نے کی، اور ایاز صادق صاحب کی تقریر، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی تقریر، یہ آپ 6 تقریریں کمیشن دیکھے اور ان کو سزا دے۔ ایاز صادق صاحب نے کیا پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں۔ آپ کے خیال میں صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بٹ آپ کا خیال وہ جواب دے رہے تھے ان باتوں کا جو شاہ محمود صاحب نے کی تھی اور دیگر وزراء نے کی تھی۔ لیکن عباس صاحب آپ تو پرائم منسٹر رہے ہیں، ملک کے اندر کوئی بھی جب فیصلے اس طرح کے بالخصوص جو سیکیورٹی کے معاملات سے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر یا حکومت وقت
خود کرتی ہے یا اس کے اندر باہر ایک ان پٹ ہوتا ہے؟ اونرشپ تو فوج کی بھی ہوتی ہے نا سر. تاثر تو یہ گیا کہ شاید گھبراہٹ کا ایلیمنٹ پنڈی میں بھی تھا اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کرنا پڑا. ماضی میں بھی ہم جب بات کرتے ہیں کہ میاں نواز صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا سر, اکیلے تو نہیں کیا تھا نا, اس کی اونرشپ اسٹیبلشمنٹ بھی تو لیتی ہے. میں پھر کہوں گا ٹروتھ کمیشن کو بھیج دیں, یہ سب معاملے بھیج دیں, حقیقت آپ کو علم ہو جائے گا. بٹ جو تاثر گیا سر, میں جو باتیں تاثر سب کی تقاریر سے کیا, اسمبلی میں ایسی تقریر ہو کیوں رہی تھی؟ آپ نے کیوں کلبھوشن کا یار کہا, آپ نے کیوں مودی کا یار کہا, آپ نے کیوں انڈین ایجنٹ کہا؟ آپ جب یہ دیکھیں, اسمبلی میں باتیں جذبات کی ہوتی ہیں, اسمبلی میں باتیں اس کانٹیکس میں ہوتی ہیں جو وہاں کی جا رہی ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ بڑے ڈرے ہوئے تھے جی, یہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے, تو یار ساتھ ساتھ آپ کی بھی جان نکلی ہوئی تھی. اب اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا لیں. تو میں کہتا ہوں اگر ان چیزوں کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اس کو پبلک ڈیبیٹ میں مت لائیں, اس سے آپ پر ہی کیچڑ اچھلتا ہے. اس کو ایک کمیشن بنا دیں, پر اسمبلی بنا لیں نا. اسمبلی میں اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ حذف کر دے. یعنی مثلا آپ اس اسمبلی میں اپوزیشن کے ممبر کو آپ چور بھی کہہ سکتے ہیں, آپ انڈیا کا ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, مودی کا یار بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ہر چیز کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ملک کے وزیر اعظم کو چور نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یہ وہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو اگر ایاز صادق صاحب نے کوئی بات کی تھی, اس کو اپنے ریکارڈ سے حذف کم از کم کر دے. لیکن میسج تو چلا گیا نا سر, گفت بات تو ہو گئی نا, ایک سیکرٹ تو اوپن ہو گیا نا. آپ کا دشمن آپ کی ہر کمزوری کو استعمال کرے گا, اس کمزوری پہ مت بات کو لے کر جائیں. وفاقی جب میں بات کرتا ہوں اسمبلی میں ایک عام ممبر کے طور پر, میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں, میں پارٹی کی رائے کا اظہار نہیں کرتا. میں اس ایشو پر جس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنی ذاتی رائے کا, جذبات کا اظہار کرتا ہوں. جب وزیر بات کرتا ہے وہ پاکستان کی کابینہ کی بات کرتا ہے, اس کو نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. وزیر بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہے. جب وزیر کسی کو کلبھوشن کا کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت کلبھوشن کی بات نہیں کرتی تھی, اب میں کلبھوشن کی کہانی بتانی شروع کر دوں, میں دیکھیں وہ سب کہانیاں مجھے پتہ ہیں, ہم نہیں بولیں گے, ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, ان وزیروں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, اس لیے ان چیزوں کو مت اچھالیں. میں صرف یہ کہتا ہوں. لیکن نواز صاحب, لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسے پارلیمنٹیرینز کے جو اسپیکر کے عہدے پہ فائز رہے ہیں, جیسے آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ایسے لوگوں کو اشتعال دلائے بھی جاتے تو ان کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے. اشتعال میں اگر آتے بھی ہیں تو کم از کم نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو تو زہر بحث نہ لائیں. اشتعال کی بات نہیں ہے, جذبات کی بات ہے. اچھا. اور اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا اس کا پورا انالیسس کریں. پارلیمان میں یہ ضروری ہے کہ ایک کمیٹی بنے, ان کے بیانات کی اور تمام بیانات کی دیکھیں اور کہے, سینشر کریں. آپ سزا نہیں دے, سینشر کر سکتے ہیں. آپ نے جی آپ اسپیکر ہیں, آپ نے قومی سلامتی کے مسئلے پر بات کر دی ہے, کریں, ٹھیک ہے, کیوں گھبراتے ہیں؟ اور انفیکٹ سر اب ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اداروں کی حدود کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے. اگرچہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بڑی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہا ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اور اگر اس ڈیبیٹ کے اندر فریق کون کون سے ہوں جو آپس میں بیٹھے, اور آپ کا خیال ہے کہ جوڈیشری کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی بیٹھنا چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تو ہے نا سر, اس ملک کے اندر 3 مارشل لا لگے ہیں سر. جی میں یہ باتیں میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے سر, آپ کو کرنی چاہیے. میں یہی کر رہا ہوں نا, یہی کرونا رو رہے ہیں ہم 2018 کے الیکشن کا بھی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیبیٹ کی, پھر آپ ملک چلائیں. ملک تو چل نہیں رہا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جو 2018 کے الیکشن کا ماڈل تھا, یہ جو ہائیبریڈ نظام تھا, یہ ناکام ہو گیا. ملک نہیں چل رہا, ہم نے اب بہتری کرنی ہے. بہتری کے لیے آج پولرائزڈ معاملہ ہے, حکومت ادھر ہے, اپوزیشن ادھر ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے. حکومت اپوزیشن کی ڈائلاگ کا جگہ پارلیمان ہوتا ہے, پارلیمان مفلوج ہے. بالکل ایسے کوئی عوام کا ایشو ڈسکس نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں, ایک دوسرے پر گالیاں دی جاتی ہیں, الزام لگائے جاتے ہیں, اور سارا معاملہ وہاں ٹھپ ہو جاتا ہے. وہ ڈائلاگ ختم ہو گیا. بٹ وے فارورڈ بتائیں نا سر. جی میں وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں. وے فارورڈ آپ نے کرنا ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کر چکا ہوں. جی یہ پھر میں کہوں گا, میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. کل آپ کہیں گے جی پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی, پی ڈی ایم کہہ رہی تھی. میں ایک شہری کے طور پہ, ایک ذمہ دار آدمی کے طور پہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, میں آج حالات سے بڑا پریشان ہوں, یقین کریں. اچھا, ملک
کہ حالات بہت تشویشناک ہیں، راستہ ڈھونڈنا ہے تو سب کو حصہ لینا ہوگا اور اپنے ناک سے آگے دیکھنا ہوگا۔ اگر اس میں ذکر کر دیتا کون لوگ ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 6 ادارے سمجھیں یا انفلوئنسز سمجھیں ملک کی گورننس پر ہیں۔ جی، ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، فوج ہے، ٹھیک ہے، 36 سال کی روایت ہے، صحیح ہے، 73 سال کا انفلوئنس ہے سیاست پر، ٹھیک، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، صحیح، جوڈیشری ہے، ٹھیک ہے، میڈیا ہے، صحیح۔ اور آج نیب ہے۔ اچھا، نیب کو بھی آپ گن رہے ہیں؟ نیب کو گننا پڑے گا بیکاز آج نیب کے پاس کیپیسٹی ہے حکومت کو مفلوج کرنے کی، اور اس نے کر دیا ہے۔ جب کوئی افسر کام نہیں کرے گا، جب نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، صحیح، تو یہ سب ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اچھا، اور یہ فیصلہ کریں کہ انہیں ملک کیسے چلانا ہے۔ اگر ملک کی بات ہے، اگر اپنی ذاتی باتیں کرنی ہے، اپنے چھوٹے مفاد کی بات کرنی ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ذاتی مفاد یا ہمارا چھوٹا مفاد ملک کے مفاد سے منسلک ہے، پھر چھوڑیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معاملات جڑے ہوئے ہیں، پھر بیٹھنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آگے حکومت کیسے چلے گی، اور اس کی بنیاد بڑی سیدھی ہے، آئین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین درست نہیں ہے تو آئین کی ترمیم کی بات کر لیں۔ اچھا، اس میں بھی کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اگر آئین غلط ہے، ملک کے معاملات کو نہیں چلا سکتا، ترمیم کر لیں، سارے بیٹھ۔ فاٹا ہوا نا، صحیح، ہماری حکومت کے آخری 10 دنوں میں فاٹا کا بل پاس ہوا، آئینی ترمیم ہوئی۔ صحیح، آج بھی جی بی کی ترمیم کی بات چل رہی ہے، صحیح، اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے خاقان عباسی صاحب نے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عباس صاحب، آپ انفیکٹ آپ نے جی بی کا ذکر کیا، تو اب ایک اور ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ایک پروونس کا درجہ دے دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے، ایک تو کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، جو کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک بیانیہ ہے یا جو اس کے اوپر موقف ہے، شاید اس کو بھی نقصان پہنچے، تو آپ کو لگتا ہے، اور بالخصوص میں نون لیگ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مین سٹریمنگ جیسے فاٹا کی ہوئی تھی اب جی بی کی بھی ہو جانی چاہیے؟ جی بالکل، یہ جی بی کے عوام کی خواہش بھی ہے، اچھا، لیکن یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے آئے گی۔ یقیناً آئینی ترمیم میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی تو معاملہ ہوگا۔ ہماری پارٹی بھی کمیٹڈ ہے۔ ہم نے جو سردار جی سے رپورٹ بنائی تھی، اس میں پروویژنل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ ایک آپشن ہے جی بی کے لیے۔ صحیح، اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس کو آپ کو ایگزامن کرنا پڑے گا کہ اس کے اثرات یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن پر کیا ہوتے ہیں، صحیح، کشمیر کے ایشو پر کیا ہوتے ہیں، جی بی کے عوام پر کیا ہوتے ہیں۔ صحیح، مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ جی بی کو صوبہ بنا دیتے ہیں اور ان کو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق پاپولیشن پہ پیسے ملتے ہیں، جی، تو وہاں تمام ڈیولپمنٹ، وہاں تمام حکومت کا کام رک جائے گا، وہ چل پیسے سکتا ہی ملنے سے نہیں۔ کام رک جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، وہاں آبادی 20 لاکھ ہے۔ جی، آج جو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں، وہ آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ ہیں، وہ کم ہو جائیں گے آپ کے خیال جی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ میں؟ تو جس طرح فاٹا کے لیے رکھے گئے تھے 100 ارب روپیہ 10 سال کے لیے سالانہ، 50 ارب کے پی گورنمنٹ کا، 50 ارب فیڈرل کا، جو کہ آج تیسرا سال ہے، ایک پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو پہلے آپ نے یہ سب چیزیں گارنٹی کرنی۔ لیکن آپ کے دور میں رکھے گئے تھے، میں خیال جب آپ پرائم منسٹر تھے تو اس یہ تمام جماعتیں اس میں شامل تھی، یہ فیصلہ ہوا تھا، صحیح، ترمیم سے پہلے سب باتیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ تو جی بی کے لیے بھی یہ تمام باتیں ڈسکس کر کے یہ معاملے طے کرنے، یہ الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کر دیں گے آپ؟ جی کیونکہ ان کو الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے ہیں، یہ بدنصیبی ہے ہماری۔ پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے ترمیم کرنے کا، وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں وائلیشن کر رہے ہیں تو درخواست الیکشن کمیشن میں کہیں نون لیگ کی جانب سے بھی نہیں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں، یا وزیر جو ان کے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹ دیں، ہم یہاں پہ آپ کو نوٹ دیں گے، اس حوالے سے بھی آپ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ تو آئینی ذمہ داریاں اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو سر آپ بھی تو نہیں کر رہے نا؟ سر میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ادارے اس کا سو موٹو نوٹس ہم ہر چیز کا لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں سو موٹو نوٹس ہی لے لیں، اچھا، کیونکہ مجھے الیکشن کمیشنوں سے اداروں سے زیادہ امید نہیں رہی۔ جو ایک جماعت کے فیصلے گھنٹوں میں ہوتے ہیں، اور ایک جماعت نے آج 7واں سال ہے فارن فنڈنگ اپنے فارن فنڈنگ کے کاغذ نہیں جمع کرائے، آپ ان کو ایک چھوٹا سا خط لکھ دیتے ہیں۔ تو
لیکن آپ کی گفتگو میں بھی ذکر کبھی کبھی ہوتا ہے, اب الیکشن کا ذکر ہوا تو پھر آپ نے کیا, ورنہ آپ کی گفتگو یا تقاریر کے اندر یہ کبھی بڑا شاذ و نادر ذکر ہوتا ہے. کتنی چیزوں کا ذکر کروں, اچھا, اور باقی سارے کام وہی رہ جائیں گے جو ہو رہا ہے. آپ مثلا میں جج ارشد ملک کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو نکال دیا بلیک میل ہونے پر, اس کے فیصلے قائم ہیں, اس کے فیصلے قائم ہیں. یعنی میں کنوکٹ ہوا ہوں, میں سفر کر رہا ہوں, آپ نے کہا جی یہ کرپٹ جج تھا, اس نے بلیک میل ہو کے فیصلے دیے ہیں, فیصلے قائم ہیں. لیکن ممکن ہے سر ایپلیٹ کورٹ کے اندر اسی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہم وہ ملک ہیں جہاں پر اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے سو موٹو نوٹس لے کر اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک ویزا رکھنے پر نکالا, حکومت توڑ دی. انصاف کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ انصاف کے پیمانے برابر ہونے چاہیے, لیکن اسی سر عدالتوں نے پھر میاں صاحب کو بیماری کی بنیاد پہ مجرم ہوتے ہوئے بیرون ملک جانے کی اجازت بھی تو دی ہے نا سر. نہ دیتے نا, یہ حق بنتا ہے, یہ حق بنتا ہے آپ کا. نہ دیتے تو پھر انسانیت کو باقی. میں سو موٹے نوٹس کی بات کر رہا ہوں نا, میں ایک بات کر رہا ہوں, کل سب ناراض ہو جائیں گے, یہ کوئی کنٹیمپٹ لگ جائے گا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے. آج لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے عدالتوں پہ. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم بلیک میل ہو کر ایک جج سے کو بلیک میل کر اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے, سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کو بلیک میل کرنے والا کون تھا. یہ ان سوالوں کے جواب کبھی تو آئیں گے نا. تو ان باتوں کو رہنے دیں. میں دن میں کوئی اور کام کروں گا, یا کبھی الیکشن کمیشن بھاگوں گا سارا دن, یا عدالتوں کے چکر لگاتا رہوں گا. عدالتیں جو ہسپتالوں کے باورچی خانوں کا نوٹس لیتی نہیں ہیں, صحیح, جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے نوٹس لیتی نہیں ہیں, آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ یقیناً. لیکن اگین لوگ یہ بھی سر کہتے ہیں نا کہ خواجہ برادران سے متعلق اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے اندر نیب کو لتاڑا جائے تو کہا جاتا ہے واہ جی واہ کیا زبردست عدالت نے فیصلہ دیا ہے. بٹ وہی عدالت اگر عمران خان صاحب کو بری کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے, یہ کیسے ہو گیا کہ ان کو اس کیس کے اندر بری کر دیا گیا. سر فیصلے آپ کی فیور میں ہیں تو عدالتیں ٹھیک ہیں, خان صاحب کی فیور میں ہیں تو عدالتیں بری ہو سر. آپ نے میں نے وہ ججمنٹ دیکھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت نے ہی کیس میں کہا یہ پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے. جی استغاثہ, بالکل انہوں نے کہا کہ وقت کا ضیاع ہوگا تو ہم اس میں جی وقت کا ضیاع کیسے ہوگا. یہاں پر پی ٹی پر حملہ نہیں ہوا تھا, یہاں پر 5 مہینے پارلیمان کو گالیاں نہیں دی گئیں, یہاں حملے نہیں کیے گئے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے سر کہ آپ ہی کے دور میں مقدمہ درج ہوا تھا, اور اس کے بعد کئی بار جب ہم عدالتوں میں جاتے تھے اور اشتہاری قرار دینے کے بعد کئی دفعہ کہا گیا کہ گرفتار کر کے لایا جائے عمران خان کو. اور ہمیں یاد ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی پولیس کہا کرتی تھی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور جج صاحب کے مجھے آج بھی وہ ریمارکس یاد ہیں کہ بنی گالا کے باہر کھڑے ہو کے وہ تقاریر کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, دنیا بھر کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہے. اینڈ یو آر دا پرائم منسٹر سر, آپ کے نیچے وہ پولیس تھی, تعمیل نہیں کرتی عدالتی. میں دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ روایات ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا, ایسے مقدمات نہیں ہونے چاہیے. ایسے مقدمات ضرور بنائیں, ان کو پروسیکیوٹ کریں. اچھا, میں سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا قائل نہیں ہوں. ہم یہ کام نہیں کرتے رہے, صحیح, آج ہو رہے ہیں, آج نیب استعمال ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس سے غلط روایات پڑتی ہیں, اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے, اس سے وہی ہوتا ہے جو آج اسمبلی کے اندر ہے کہ پارلیمان مفلوج ہے. یہاں پر یہی پی ٹی آئی کے سارے ممبران استعفیٰ دے کر گئے تھے. یہاں صادق صاحب پہ ایک کیس بننا چاہیے, اگر استعفے قبول نہیں آئین توڑا, انہوں نے استعفے قبول کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, یہ کریں نا, بنائیں نا کیس ہے یہاں صادق پر. یقیناً جی وائلیشن تو تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. اسپیکر کا حق ہے, اسپیکر نے نہیں کیا. سر آج ایک بات پرائم منسٹر نے بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن بھی خفیہ رائے شماری سے نہیں ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اچھی تجویز ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے بڑا دیکھا ہے, بلکہ اب تو ریسنٹ پاس کے اندر بزنجو صاحب کو آپ نے چیئرمین سینٹ کے لیے جب لے کے آئے تھے, صادق شجرانی کے خلاف یہ تحریک اعتماد آئی تھی سر, بری طرح ناکام ہوئی. تو اچھی تجویز ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک کیا انہوں نے یہ, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جی بالکل کریں جی, اس میں کیا رکاوٹ ہے. نون لیگ سپورٹ کرے گا, اگر فرق اس سے کوئی نہیں پڑے گا. سر شو آف ہینڈ سے ہوگا تو میری بات مان لینا, فرق نہیں پڑے گا. نہیں پڑنے والا. پھر بھی صادق شجرانی صاحب ہی بنے گے چیئرمین سینٹ.
تو پھر آپ ہی کے لوگ ہوں گے نا جو کاندھا دے گے نا سر. جی نہیں ہمارے نہیں, سارے کندھا دیں گے. اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہیں گے, نون لیگ میں بھی رہیں گے, سب جماعتوں میں رہیں گے, سارے کندھا دیں گے. تو پھر سر نظام بدلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں سر؟ اسی کے ساتھ چلے نا سر. اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جب نظام بدلیں گے تو آپ کو یہ قانون بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, آپ کو قانون نئے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, قانون موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. یہ آپ خفیہ کے آپ کہیں جی کہ وہ اسٹامپ پیپر میں لکھ کر لائے اپنا ووٹ, ہوگا وہی جو ہوتا رہا ہے جب تک آپ اس خرابی کی بنیاد کو ایڈریس نہیں کریں گے. صحیح ہے. لیکن اگین سر ایک بات آج شبلی فراز صاحب نے بھی کہی, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سے بار بار کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کو واپس لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے معاہدے تو نہیں ہیں برطانیہ کے ساتھ, لیکن کچھ اخلاقی بنیادیں بھی ہوتی ہیں. باہر سے بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں, تو اخلاقی بنیادوں پہ وہ خود آئیں, مقدمات کا فیصلہ کریں, اور جو تقریریں کرنی یہاں کے کریں. بیرونی سرزمین کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. یہ بات شبلی فراز صاحب اپنے وزیر اعظم کو بھی بتائیں, جو انگلینڈ جانا چاہتا ہے اور بورس جانسن سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ بات شبلی فراز صاحب کہہ دیں کہ میاں نواز شریف کو جو ہم نے کنوکشن کی, جج کو بلیک میل کیا, ان کو کنوکٹ کیا, وہ غلط تھا. یہ بھی میں سننا چاہتا ہوں شبلی فراز صاحب سے. نون لیگ کے دور میں ہوا, اگر جو کچھ بھی ہوا آپ پرائم منسٹر تھے, ججمنٹ اس وقت آیا تھا. جو بھی ججمنٹ ہوئی ہے آج فیصلہ ہو گیا نا. صحیح, فیصلہ ہو گیا. یہ تو اور خطرناک بات ہے. صحیح. تو بلیک میل کس نے کیا, کیوں ہوا؟ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں وہ غلط تھا, وہ جو ان کی کنوکشن ہے غلط ہے, جج نکال دیا گیا, یہ کہہ دیں. صحیح. ٹھیک, آپ انصاف. اور میاں صاحب علاج کروانے گئے ہیں, علاج مکمل ہوگا, واپس آ جائیں گے. یہ وہی میاں صاحب ہیں جو جولائی 2018 میں الیکشن کے دوران جب آپ نے کنوکٹ کیا تو ملک واپس آئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے تھے. بالکل, جیل سے گھبرانے والے علاج کے لیے گئے ہیں. بولنا ان کا حق ہے, اس ملک کے شہری ہیں, کوئی حق ان سے لے نہیں سکتا. صحیح. صحیح. اور کچھ چیزیں سر بڑی اچھی بھی سنا ہو رہی ہیں, کچھ اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں. آج خود پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی جو چھوٹی انڈسٹری ہے بڑی سستی بجلی دیں گے جی, 50% کمی کر رہے ہیں سر. کچھ تو اچھا ہو رہا ہے نا سر, تھوڑا سا ان کے حق میں بھی تھوڑا سا بول دیں تو کیا ہوتا ہے سر؟ تعریف کر دیں, آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ تعریف کر دینا کہ اچھا فیصلہ ہوا ہے نا سر, کہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اسمال انڈسٹری کو سر, کہ آپ کارخانے چلائیں, آپ جو بجلی اضافی یوز کریں گے 50% سستی دیں گے. گویا کہ اگر 18 روپے کا یونٹ ہے تو 9 روپے کا ملے گا سر. یہ تو بڑی کمال کی بات کر دی انہوں نے کہ اس حالات میں بھی وہ اتنا بڑا ریلیف دے. آپ نے وہ دیکھا ہے؟ میں آپ سے 2 سوال کر دیتا ہوں. جی 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 جی. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہوتا کیا ہے؟ یہ سب جو چھوٹے کارخانے, ایون کہ دکاندار سے لے کے چھوٹے کارخانے, یہی ہیں جو اسمال انڈسٹری ہے. اچھا, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے پچھلے سال استعمال کی اس سے اگر زیادہ کرو گے تو میں تمہیں آدھا کر دوں گا. جی ایسے ہی کہا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی جب گرو کرے گی, اس کا کام بڑھے گا تو وہ جائے گا نا. اکانومی تو آپ کی شرنک کر رہی ہے, اس بیچارے کا کام کہاں سے بڑھے گا؟ اور پھر آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ جو آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کرنا, اگر آپ نے اکانومی کو بوسٹ دینا تھا, آپ کہتے یار میں تمہارے سارے بل میں 25% کم کرتا ہوں, میں ملک کی بجلی سستی کرتا ہوں تاکہ تم آگے اپنا کاروبار چلا سکو. گروتھ ہے نہیں ملک میں, آپ گروتھ کے لیے پہلے انسینٹیو دیتے ہیں, اس کے بعد گروتھ جب ہونی شروع ہو جائے اس کا علیحدہ انسینٹیو ہوتا ہے. یہ آپ کے اثرات مثبت. آپ کے خیال میں اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ آنے والا نہیں ہے؟ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, ایک بہت اچھا ٹویٹ ہوگا. اچھا, یہ حکومت ہے گورنمنٹ آف ٹویٹس, فار ٹویٹس, بائی ٹویٹس. لیکن ایک آخر پہ سر, کیونکہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن گندم کے بحران پہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ریلیز نہ کر کے سارے معاملے کو خراب کیا سر. اگر جس وقت اپوزیشن میں آپ کے اتحادی ہیں, لیکن اگر وہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو کیا حرج ہے کہ اس کا اظہار کر دے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا اور اس وجہ سے قیمتیں بڑھی. باقی وہ تو سے پوچھے نا, میں سندھ حکومت کا میں, لیکن سر حالات کو دیکھتے ہوئے آپ تو کچھ کہہ سکتے. یہ جو سوچ ہے یہی تو ساری ناکامی کا اعتراف ہے. صحیح, کہ اگر سندھ میں پھر مہنگی ہوتی نا, صحیح, پنجاب میں کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ اور مجھے کو یہ بتا دے کہ آپ نے ایکسپورٹ کیوں کیا جب آپ کا سرپلس نہیں تھا؟ پھر آپ نے امپورٹ کیوں نہیں کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ 2 سال بعد آپ کو یاد آئی ہے جب 1 روپیہ گندم بڑھتی, جب آٹے کی قیمت بڑھتی تھی کابینہ نوٹس لیتی ہے. یہ کیا پیسوں میں گنا جاتا ہے, یہاں ڈبل ہوگی قیمت. آپ کو اب یاد آیا 2 سال بعد سندھ گورنمنٹ نے کر دیا. سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں, سی سی آئی کی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے, بلائیں ان سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں.
صحیح، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، اپنے گفتگو سنی. ناظرین اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.